السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جو سبق ہے وہ ہے، کل ہم نے جو ہے آپ کے سامنے آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے کھانے پینے کا انداز۔ تو آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کھانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا کھانا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی پڑھ لیا تھا۔ آج مرغوبات کے بارے میں بتائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہن اجمعین مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ایک مرتبہ فرمایا سرخابی کے ساتھ اچھا سالن ہے۔ شمائل ترمذی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے سرخا میں برکت کی دعا فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی سالن رہا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سرخا ہو وہ محتاج نہیں ہے، یعنی سالن کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مبارک کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت کا تیل ہے۔ شمائل ترمذی کا یہ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو بھون کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا، یعنی چھری وغیرہ سے نہیں کاٹا، دانتوں سے کاٹ کر کھانے کی ترغیب بھی دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمائی ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو زیادہ موافق پڑتا ہے۔ قصائد نبوی میں یہ روایت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ پٹ کا گوشت بہترین ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک اجمعین مبارک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو بھنا ہوا گوشت اور سالن میں کدو بہت مرغوب تھا۔ شمائل ترمذی ابن سعد حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہن اجمعین مبارکہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرخا کو اور زیتون کو اور شیرین چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے مرغ کا، سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ اور گائے کا گوشت کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ثرید کو یعنی شوربے میں تھوڑی ہوئی روٹی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پلپل اور مسالے بھی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے خرمائے نیم پختہ تازہ اور خرمائے خشک اور چقندر اور خیز یعنی کھجور گئی اور پنیر کا مائدہ بھی کھایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مبارک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ککڑی خرما کے ساتھ کھاتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم اجمعین مبارک سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہن اجمعین مبارکہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تربوز خرما کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ اس کی گرمی کا اس کی سردی سے تدارک ہو جاتا ہے اور پانی آپ کو پسند تھا جو شیرین اور سرد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خرما تر کر
تر کر کے اس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالہ میں پکایا کرتے تھے۔ یہ پیالہ لکڑی کا موٹا سا بنا ہوا تھا اور اس میں لوہے کے پتھر لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے سوا کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے۔ ایمان کی رعایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اپنے مہمانوں سے کھانے کے لیے اصرار فرماتے اور بار بار کہتے۔ ایک بار ایک شخص کو دودھ پلانے کے بعد اس سے بار بار فرمایا اور بھی ہو، یہاں تک کہ اس شخص نے قسم کھا کر عرض کیا، قسم ہے اس خدائے برتر کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور گنجائش نہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ مدارج النبویہ۔ کسی مجموعہ میں کھانا تناول فرمانے کا اگر اتفاق ہوتا تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی اٹھتے، کیونکہ بعض آدمی دیر تک کھاتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جب دوسروں کو کھانے سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا لحاظ فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی بتکلف تھوڑا تھوڑا کھاتے ہی رہتے۔ یہ روایت ابن ماجہ بیہقی مشکاۃ شریف کی ہے۔ اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی اہم جلیس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی عنایت فرماتے تو دائیں طرف بیچنے والے کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے اور اس کو دیتے، اور اگر بائیں جانب بیچنے والے کو عنایت فرمانا چاہتے تو دائیں طرف والے سے اجازت لے لیتے۔ یہ ترتیب اور یہ عمل ہمیشہ محفوظ رہتا۔ گویا بائیں طرف کا آدمی کتنی ہی بڑی شخصیت کا ہوتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب کئی مدعو ہوتے اور کوئی شخص بغیر بلائے ساتھ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو اس کو ساتھ لے لیتے، مگر داڑھی کے گھر پہنچنے پر داڑھی سے اس کے لیے اجازت طلب فرماتے اور اجازت حاصل کرنے پر امرا رکھتے۔ مدارج النبویہ۔ جی الحمدللہ ہمارے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔